اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں محمد عمیر عارف پی ایچ ڈی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ ہیں. جی تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. ذرا سا ہمارے ناظرین کو آسان لفظوں میں بتا دیں کہ واٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ٹرمز آف لائک ریگنگ اینڈ آل دیٹ پروپیگنڈا اسٹف. صحیح. پہلے تو میں جنرل اندازے بتا دوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے, رائٹ؟ کیونکہ جس طرح نارمل انٹیلیجنس ہے ہمارے اندر, ہیومنس کے اندر, ہم لوگ بات کر سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم کوئی بھی انفارمیشن ایکسٹریکٹ سمجھ کے پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہی کام اگر آپ کمپیوٹر سافٹ ویئر سے کروانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, رائٹ؟ کہ آپ یعنی کہ کمپیوٹر بات کر سکتا ہے, کمپیوٹر آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے انفارمیشن دے سکتا ہے, یا پھر میں نے اگر گھر پہ بیٹھ کے یس میں نے اگر ویڈیو بنائی اپنی, تو اس طرح اگر کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر یہ کام کر دے کہ آپ کی ویڈیو بنا دے اور اس میں آپ کی ہی زبان بول دے, تو ایکچولی ہیومن انٹیلیجنس سے پھر وہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اصل میں جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا ایرا ہے, ٹیکنالوجیکل ایرا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلے جو مس انفارمیشن تھی اس میں جس طرح ہوتا ہے نا, رومرز ہوتے تھے کہ آپ نے کسی کو بتا دیا, کیونکہ ظاہر کمیونیکیشن چینلز اتنے غلط خبریں جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی, جنگل کی آگ کی طرح, بالکل, یعنی ہیومن ٹو ہیومن کمیونیکیشن ہوتا تھا. اس کے بعد پھر آپ کے پاس جب فون آئے, پھر یعنی پروپیگینڈا کے ڈفرینٹ ٹولز آنا شروع ہوئے, جس طرح ٹی وی وغیرہ یوز ہوئے, اس کے ذریعے ہونا شروع ہوا. پھر سوشل میڈیا آیا جس کے ذریعے بہت ساری انفارمیشن بہت ساری طریقوں سے آگے پھیلانا شروع ہو گئی. تو اب جو یہ کرنٹ دور ہے یہ ڈیپ فیکس کا دور کہلاتا ہے, کہ جس میں کیا ہو رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس لیول پہ پہنچ گئی کہ پہلے تو چلو میں ویڈیو بنا کے جھوٹ بولتا تھا یا سچ بولتا تھا یا جو بھی اپنی پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتا تھا, لیکن اب میری ویڈیو کوئی اور بنا کے اور میرے الفاظ کی جگہ اپنے الفاظ کو ڈال کے وہ اس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا یوکرین وار کے دوران. انیشیل لیول پر ان کے جو صدر تھے ان کی ایک ویڈیو ڈیپ فیک بنا کے بھیج دی گئی کہ جی وہ جس میں شکست تسلیم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے حوالے سے وہ EU ڈس انفو لیب نے وہ جو بے نقاب کیا تھا, وہ پورا انڈیا کا نیٹ ورک. اب یہ جو سلسلہ ہے, یہ جو الیکشنز کے اوپر اثر انداز ہونے والا, یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز ایسی آتی ہے تو انیشلی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, لیکن بعد میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے ٹولز بھی یوز ہوتے ہیں. تو کیا گورنمنٹس یا انٹرنیشنل لیول پہ اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ کیسے اس چیز کو کاؤنٹر کیا جائے؟ آر وی ویل ایکوپڈ؟ ہاں دیکھیے, سب سے بڑا مسئلہ تو یہ کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اے آئی ٹیکنالوجی کتنی ڈیپ بلڈ ہو چکی ہے نا. لائک فار ایگزامپل جس طرح ہم پریڈکشن کرتے ہیں نا, یعنی فار ایگزامپل میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یار فلاں کام ہوگا, اب میری پریڈکشن کسی انفارمیشن کی بیسس پہ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اب فیس بک کے پاس اگر میرے پاس سارے پاکستان کے لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے تو وہ جنرلی زیادہ بہتر پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ اے آئی کے ذریعے فاسٹر وے میں کر سکتا ہے. اور آپ نے کیمبرج انالیٹیکا شاید آپ لوگوں نے نام سنا, وہ باقاعدہ ایک آرگنائزیشن تھی لنڈن میں جس کو بند کیا گیا, جس نے بریکسٹ کے اندر اور ٹرمپ کی الیکشنز کے اندر باقاعدہ کیا تھا کہ اس نے اسکریپ کیا ڈیٹا اور بولا بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہلری کے فیور میں ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کلنٹن کے فیور, ٹرمپ کے فیور میں, اور یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا دے آر اسٹل ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. تو انہوں نے ٹارگیٹڈ ایڈز دکھائے کہ وہ پرو ٹرمپ ہونا شروع ہو جائیں. سروے تو بڑا میٹر کرتا ہے, تو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو اگر فار ایگزامپل مجھے کنٹینیوسلی ایڈ آتا رہے کہ یار ہلری کلنٹن بری ہے, ایون دو شاید میں اتنا اگینسٹ نہ ہوں اس کے, لیکن اگر میرے فیس بک پہ ہر 2 منٹ بعد ایک ایڈ آ جائے, یہ ویسے ہی ہے بالکل کہ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کمپنی کون سی چوز کریں, لیکن آپ اس سے اثر انداز نہ ہو, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو سیم گوز فار دا سوشل میڈیا. اس کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے؟ اچھا, ابھی کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ جو ڈیپ فیکس ہیں اس کو مطلب اے آئی کے ذریعے کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا. کرنٹلی سچویشن یہ کہ وہ ابھی تک ہیومن ڈیپینڈنسی ہی ہے. لائک ہم فار ایگزامپل اگر کوئی ڈیپ فیک آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سورس کیا ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی لائٹنگ ایشوز تو نہیں ہے, یعنی جو فورینسک اسٹائل بولتے ہوئے بھی کافی چیزیں بولتے ہوئے بھی کچھ چیزیں, کیونکہ ابھی ڈیپ فیک اس لیول پہ نہیں پہنچا, لیکن اسٹل وہ اتنا افیکٹ کریٹ کر پا رہا ہے. جس طرح آپ نے رشین پریزیڈنٹ کی بات کی, ابھی سلوواکیہ کے اندر بھی یہی ہوا کہ ایک ڈیپ فیک لانچ ہوا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہوا. اور انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ ملٹیپل جگہوں پہ, لائک فار ایگزامپل ہمارے پاس جو کل پرسوں جو انٹرنیٹ کا آؤٹیج تھا, تو اب مطلب فار ایگزامپل آپ نے ڈیٹا لیا اور اس کی بیسس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ لیکن میری ویڈیو آ جائے تاکہ میرے جو فالوورز ہیں وہ سن لگ سکیں, تو آئی کین یوز ڈیپ فیک ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. تو کائنڈ آف لائک مطلب کوئی اور بھی یوز کر سکتا ہے اور میں بھی اس. اچھا, اس کے اندر ایک اور پہلو یہ بھی ہے, اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ڈیپ فیک آ گئی, اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, لیکن کتنے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں, کتنے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, ایک ایک کو جا کے
تو اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پھیلاؤ کو مسئلہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کا اور جو وائرالٹی کا دور ہے اس کے اندر سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب تک آپ روکنا شروع کریں گے اس وقت تک وہ ملینز آف واٹس ایپ گروپس میں جا چکا ہوگا, ملینز آف ویوز ہو چکے ہوں گے اس کے, تو دیٹ از وائی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. یعنی ابھی ایگزیکٹلی تو جو سوشل میڈیا ہے نا وہ ایکچولی اے آئی کا ایک وہ ہے انجن بن گیا ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل میں نے آئسولیٹڈ ویڈیو بنائی ہوتی تو وہ اگر وائرل نہیں ہوتی تو اس کو پکڑنا آسان تھا. پھر کیا چائنا والا کام کر لیں, فائر وال کے پیچھے چلے جائیں؟ کیا ہوتا یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ بند, یعنی اب ہوتا ہے کہ کنٹریز باقاعدہ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں. وائی بیکاز کہتے ہیں کہ بھائی اس کی وائرالٹی کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ فار ایگزامپل سچ اور جھوٹ کا تو بعد میں ڈسکشن ہوگا نا کہ یہ سچی ہے یا انٹرنیٹ بند کرنا بھی تو سولوشن نہیں, تو آپ کے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن میں آ جاتا ہے. دوسرے ایکسیس ٹو انفارمیشن لوگوں کا رائٹ ہے. ایک چیز میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ بہتر نہیں کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ, جیسے کہ ایلون مسک بھی بات کرتے ہیں کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ ریگولیشن پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں ریگولیشنز پہ تو بہت دنیا میں کام ہو رہا ہے, اور انفیکٹ ابھی یو ایس اور یو کے میں بھی الیکشنز ہیں, تو وہاں بھی ایک میجر ڈسکشن یہی والی ہے کہ یار ریگولیٹ کرو. تو پرابلم از کہ آپ ریگولیٹ تو ایک حد تک کر سکتے ہیں نا, انٹرنیٹ کو پورا ریگولیٹ کرنا از ناٹ ایزی, رائٹ. کہ فار ایگزامپل ٹھیک ہے جس طرح ہم نیوز کو ریگولیٹ کرتے ہیں تھرو میڈیا چینلس کہ ہمیں پتا ہے یار فیک نیوز یہاں سے نہیں آتی, لیکن سوشل میڈیا کو آپ ریگولیٹ کیسے کریں گے جو بندہ خود ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہے؟ کچھ اوتھینٹک سورسز ہونی چاہیے نا, کیونکہ اے آئی از آل اباؤٹ ڈیٹا. کون یہ ڈیٹا فیڈ کر رہا ہے, وہ اوتھینٹک سورسز نہیں ہم ویریفائی کر سکتے. وہ ویریفائی کر سکتے ہیں, لیکن پھر اگین گورنمنٹس کا کام یہ ہوگا کہ وہ جس طرح ایف آئی اے یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس طرح کے ڈیپ فیکس کو پکڑیں. اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جی کیا قانون سازی ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے. دا پوائنٹ از برطانیہ کی مثال لے لیں, وہاں پر وہ ایگزسٹنگ لاز جو ہیراسمنٹ کے ہیں فار نارمل پیپل وہی انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی امپلیمنٹ کی ہیں, وہی ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی, وہی اے آئی کو جس طریقے سے یوز کر کے اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی وہی کیا جاتا ہے, اور ان کو ٹریس اینڈ ٹریک کیا جاتا ہے. تو کیا دنیا بھر میں اس پیٹرن کو فالو کیا جائے گا یا کوئی اور طریقے اس کو نہیں, وہ کرا تو جا رہا ہے, یعنی دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ کہ فار ایگزامپل واٹس ایپ کے اوپر میسجز کسی نے مجھے کیے, اس کے میں نے کاپی بنائی اور اسکرین شاٹس بنا کے ڈفرینٹ جگہوں پہ دے دیے, تو ہاؤ ول یو ویریفائی دیٹ انٹل انلیس کہ آپ اس بندے کو اٹھائیں, پھر واٹس ایپ کی اس کی ہسٹری نکالیں, ساتھ بٹھائیں, انٹرنیٹ کے دیکھیں, پرانی چیٹس نکالیں. اب تو ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے, سب چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اتنا مطلب وہ تو بہت سیف ہو گیا نا, اور دنوں تک ہو گیا, بہت سیف ہو گیا وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی رائٹ ناؤ ابھی ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں ہے ٹو بی آنےسٹ انٹرنیشنلی بھی کہ اس پرابلم کو سالو کر سکے. جتنا گورنمنٹس کر رہی ہیں کہ ڈیجیٹل لٹریسی بڑھائی جائے, یعنی آپ کے پاس اگر واٹس ایپ ویڈیو آئے تو پلیز اس پہ ٹرسٹ نہ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اصل میں مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کنفرمیشن بائس ایک چیز ہوتی ہے. یعنی مجھے اگر میرا لیڈر یہ بات کر رہا ہے یا فلاں چیز ہو رہی ہے یا مجھے کوئی بندہ پسند نہیں ہے اور اس نے کوئی الٹی بات ایک دم سے نظر آ گئی تو میں فوراً شیئر ماروں گا. وائی؟ بیکاز مجھے اس سے ویسی نفرت ہے, اور بھلے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, میں نے اس کو شیئر کرنا. یعنی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دو کنٹیسٹنٹ ہیں, ایک کہہ دے جی میں اس کے حق میں ودرا کر رہا ہوں, اور جبکہ ایکچولی وہ نہ کر رہا ہوں, تو یہ لوگوں کو انفلوئنس نہیں. اور اس کے اندر یہ اگر ڈومیسٹک لیول پہ دیکھیں, یہ کہ وہ فیملیز کے لیے بھی یہ چیز بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. کسی کی ویڈیو جاری کر دی, اس کے بعد وہ بندہ بیٹھ کے کس کس کو سمجھائے گا, کس کو سمجھائے گا. آپ نے دیکھا تھا وہ ڈیپ فیک کے حوالے سے کسی اداکارہ کی بھی ویڈیو انڈیا میں اس طریقے سے آئی تھی, تو پھر وہ بتاتی پھر رہی تھی کہ بھائی یہ میں نہیں تھی. لیکن ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گی, بہت ساری چیزیں مت ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی اے آئی ہمارا مائنڈ پڑھ سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. جو ڈیٹا آپ نے پرووائڈ کیا ہے, چاہے وہ آپ نے کسی ایپ کے تھرو کیا ہے, اپنی انفارمیشن شیئر کی ہے, وہی ڈیٹا ان کے پاس. بالکل. دیکھیں نا, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بھائی ہم دونوں باتیں کر رہے تھے اور ایک دم سے فیس بک پہ ایڈ آ گیا, تو یار فیس بک کا کیسے پتہ چل گیا؟ فیس بک کا وہ مائک آن ہے, ٹھیک ہے, وہ مائک آن ہوتا ہے فیس بک سے, آپ کی وائس ریکگنیشن ہو رہی ہے, وائس ریکگنیشن کی بیسس پہ وہ ایڈز نکالتا ہے اور آپ کو ایڈز دکھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنی ایپس کی سیٹنگز میں جا کے اس کو بند کریں گے تو لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے عمیر, آپ یہ سوچیے کہ میں حیران ہوتا ہوں کئی جگہ جا کے نا, اب تھوڑا سا اس بارے میں آگاہی حاصل ہوئی ہے, تو میں جا کے ان کی انفارمیشن چیک کرتا ہوں ایپس کی, اور اس کے اندر میں دیکھتا ہوں ان کو میری فوٹوز تک ایکسیس حاصل ہے, ان کو مائک تک ایکسیس حاصل ہے, اس کو ہر چیز کیمرے تک ایکسیس حاصل ہے. تو میں سوچ رہا تھا اچھا وہ ایسی ایپس ہیں کہ جن کا بظاہر اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو اچھا, لیکن ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ایپ کی وہ ایپ ہے بھی امپورٹنٹ, اگر آپ اس کو ایکسیس بند کر دیں گے تو وہ ایپ کام ہی نہیں کرے گی. اس کا کیا کریں پھر؟
اس کا فی الحال ابھی آپ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب مسئلہ یہی ہے کہ ٹیپے لگائیں فون پہ کیا کریں, وہ جیسے مارک زکربرگ کرتا ہے. ریگولیشن دیکھیں, ریگولیشن اگین یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ کون سی ایپس کو الاؤ کرتی ہے, کون سی ایپس کو الاؤ نہیں کرتی. جیسے آپ نے سنا ہوگا چائنا میں آپ واٹس ایپ نہیں چلا سکتے یا ملٹیپل چیزیں نہیں چلا سکتے. تو آپ کے پاس آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ ریاست جو ہے وہ ریگولیشنز کرے کہ بھائی کون سب. جب آپ نے سنا ہوگا بیچ میں وہ لون والی ایپس آئی تھی جس میں اتنے لوگوں کے ساتھ اسکیم ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو اب ریاست نے بند کرا تو اب آپ کو نہیں نظر آ رہی. تو مطلب یہ پھر اسٹیٹ ایک چیز مجھے رول پلے کرنا. ایک آگے کی چیز, وہ ابھی ہم ای وی پہ کافی بات کر رہے تھے نا, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ, کہ وہ ہونی چاہیے تھی. آپ کو لگتا ہے کہ جس ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ سائبر سیکورٹی اینڈ سیفٹی کا اتنا ایک میکینزم ہے ہی نہیں, تو کیا وہ اگر ہوتی تو وہ کافی حد تک اس کو سائبر اٹیک یا اس کے ذریعے کسی طرح کے ہیک ہو سکتے ہیں. دیکھیں ملٹیپل چیزیں نا, ایک تو انہوں نے بولا تھا کہ وہ آف لائن کریں گے تو اگر اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہ کرے تو سائبر اٹیکس کمپیریٹیولی وہ ہو جاتے ہیں, لیکن آپ لوکل نیٹ ورکس بنا دیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو آپ ولنریبلٹی بھی آتی ہے. ولنریبلٹی کا مطلب یہ پاسبلٹی آتی ہے کہ اگر میں ابھی واٹس ایپ پہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گیا تو کوئی بھی مطلب میں نے چینل اوپن کر دیا فار ہیکنگ, رائٹ. اگر وہ چینل اوپن ہو گیا تو فار ایگزامپل ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بلاک چین ٹیکنالوجی یوز کریں اور چیزیں یوز کریں تو اس سے آپ مطلب ایک سیکورٹی بھی ہو سکتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ چونکہ فار ایگزامپل اگر ابھی تو میرے پاس پورے پاکستان کا ڈیٹا نہیں ہے نا, لیکن جب الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر آ گئی اور سارا ڈیٹا ڈیجیٹائز ہو گیا اور ساری چیزیں ہو گئی تو پھر میرے پاس ایکسس بھی ہے. تو آن دا فلپ سائڈ اگر میں واقعی ہیک کر پایا, چیزیں چینج کر گیا, تو میں پورا کا پورا ایک بٹن سے پورے کے پورے الیکشن ریزلٹ چینج کر سکوں گا, رائٹ. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ یار ٹیکنالوجی کیسے لینی ہے, کہیں نہ کہیں تو مجھے کنیکٹ کرنا ہے. اس کے طریقے ہوتے ہیں کہ ملٹیپل سیکورٹی لیئرز ہوتی ہیں, ملٹیپل اس کے پروسیسز ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ اسٹرینتھ کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے جیسے فار ایگزامپل اگر پہلے آپ کو سنا ہوگا فیس بک کے بہت زیادہ آئی ڈیز آرام سے ہیک ہو جاتے تھے, اب نہیں ہو رہے, جی میل کے ہو جاتے تھے, اب نہیں ہو رہے, تو انہوں نے ملٹیپل ویریفیکیشنز ایڈ کیے ہیں. تو دس از ہاؤ یو ٹرائی ٹو سیو ٹیکنالوجی فرام آل دیز تھنگس. تھینک یو سو مچ عمیر, آپ سے انفارمیشن بڑی خوشی ہوئی حاصل کی.